الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل اپنے سبق نمبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 7 ہے اور آج بہت اہم سبق ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اگر آپ دھیان سے سنیں گے توجہ سے تو آپ کی جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں آنے والے جو سبق ہیں یا اسباق ہیں ان کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ آج بہت ہی جو ہے وہ خاص چیز پڑھنے والے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے اور سبق کا نام ہے وہ ہے حروف مدہ۔ اب یہ حروف مدہ کتنے ہیں اور حروف مدہ جو ہے وہ کیسے بنتے ہیں، اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، میں ہوں شہباز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز احمد آفیشیل۔ مجھے سپورٹ کیجیے، اور آپ کو جو ہے وہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ سبسکرائب کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ بالخصوص جو ہے وہ حروف مدہ کے لیے، اور حروف مدہ اور یہ چیز میں جس پہ انڈر لائن کر رہا ہوں آپ یہ چیز دیکھ لیں، اس کے بارے میں سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے حروف مدہ کے لیے۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اور یہ جس بھی حروف پر آ جائے، جس بھی حرف پر آ جائے تو وہ حرف جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اور ساکن حروف کو پڑھتے کس طریقے سے ہیں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی تقریب میں پڑھا ہے کہ زبر، زیر اور پیش یہ حرکات ہوتی ہے، اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ تو متحرک جو ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ با پر جو ہے وہ حرکت آئی ہوئی ہے تو با متحرک ہو گیا۔ واو، با پر دوبارہ دوسری حرکت آئی ہوئی ہے تو یہ بھی با جو ہے وہ متحرک ہو گیا۔ تو جو ساکن حروف ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے والا جو حروف ہوتا ہے متحرک حروف، اس سے ملا کر پڑھایا جاتا ہے۔ یعنی ساکن حروف کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ دوبارہ سن لیں کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے والا متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے آگے جو ہے وہ ہم نے تیسری چیز جو ہے وہ یہ پڑھنی ہے کہ حروف مدہ۔ حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اور یہ مدہ کب بنتے ہیں آئیے اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ الف جو ہے وہ پہلے سے ہی ساکن ہوتا ہے، یہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا۔ حروف مدہ کے لیے جو ہے وہ ان حروف کا ساکن ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یعنی ان پر جزم ہونا یہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ واو پر تو جو ہے وہ جزم لگی ہوئی ہے، یا پر بھی جو ہے وہ جزم لگا ہوا ہے، لیکن الف پر کیوں جزم نہیں ہے؟ پہلے سن لیں کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ یہ مدہ کب بنتے ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے وہ آئیے ہم سن لیتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہاں پر تو ہم نے دونوں حروف کو ساکن کر دیا، الف کو ساکن کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کے علم کے اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ الف بذات خود جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، البتہ اگر ہم الف پر کوئی حرکت لگا دیتے ہیں تو الف الف نہیں رہتا، الف جو ہے وہ حمزہ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیے کہ الف جو ہے وہ بے تاج بادشاہ ہے جو اپنے اوپر کسی بھی حرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر ہم کوئی حرکت لگا بھی دیتے ہیں تو الف جو ہے وہ اپنے آپ کو حمزہ سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اب اس کے بارے میں آگے سنتے ہیں کہ الف مدہ کب ہوگا، واو مدہ کب ہوگا، یا مدہ کب ہوگا۔ یہ سن لیا ہم نے، الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ حروف مدہ کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ حروف مدہ کو 1 الف 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو پریکٹس کراتا چلوں کہ ہم نے اپنی جو ہاتھ جو ہے وہ ہمارا اگر بند مٹھی ہے اس کو جو ہے وہ کھولنے میں نارمل طریقے سے جتنی دیر لگتی ہے، یا ہمارے کھلے ہوئے ہاتھ کو مٹھی بنانے میں نارمل انداز سے جتنی دیر لگتی ہے اس کو کہتے ہیں 1 الف 2 حرکت کے برابر۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے، اسی کے پڑھنے میں جو ہے وہ ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کو کتنا کھینچنا ہے۔ جیسے ہم نے پہلی تختی میں پڑھ لیا تھا با،
تو اتنا اس کو اس لیے کھینچا تھا کیونکہ یہ الف مدہ ہے. با الف زبر با با واو پیش بو با یا زیر بی با بو بی تا الف زبر تا تا واو پیش تو تا یا زیر تی تا تو تی. آئیے ہم اس کو رواں میں پڑھ لیتے ہیں. ہجے پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ نے سماعت کر لیا ہے. تو آگے ہم پڑھیں گے سا سیٹی نہیں نکالنی. سو سی جا جو جی حا حو حی خا خو خی. اسی طریقے سے ہم نے جو ہے وہ تمام حروف کو ایک الف دو حرکت کے برابر جو ہے وہ ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے. آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ سبق بآسانی سمجھ آ گیا ہوگا. مین چیز جو ہم نے فوکس کرنی ہے وہ حروف مدہ ہے، اور حروف مدہ کے بننے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ جو چیز ہے وہ ہے جزم. تو اس جزم کو آپ ذہن میں رکھیں. اس کا دوسرا نام جو ہے وہ سکون ہے، کیونکہ سکون میں نے آپ کو جو ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ اگر آپ اس کو سکون نام سے اگر یاد کر لیتے ہیں تو آنے والی تختیوں میں آپ اس چیز کو وہاں پر آپ کے لیے سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو اس چیز کو جزم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں. اللہ سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے میں اگر کوئی غلطی وغیرہ ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.